ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو ہے عیاں ہی نہیں ہوئے. اتنا اہم ٹاپک ہے، سبحان اللہ، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر بات کی جائے. سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے؟ عام لوگ بھی کریں گے؟ جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے، اگر بندہ اسے جان نہ چھڑائے تو وہاں پہ بھی جان نہیں چھوٹے گی اور بندہ اور زیادہ پھنسے گا. ان موضوعات پہ بات بھی نہیں ہوتی، سوچا بھی نہیں جاتا، لوگ ڈر جاتے ہیں. کچھ ہمارے لوگ نا نوجوانوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات سے غصہ کر جاتے ہیں. سبحان اللہ، غصہ کرنے کی کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے. لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. حوض کوثر پہ انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں جا سکیں گے جنہوں نے دین کو ہی چینج کر دیا. قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا اور اتنا قریب ہوگا کہ وہ لوگوں کا اور ان کا 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں. ان کے دل سے غل نکال لیا جائے گا، یعنی تمام نفرتیں، دشمنیاں جو بھی آپس میں دنیا میں اگر تھیں کسی کی. وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں، اس کے باوجود ایک دوسروں کے بارے میں اتنا کینہ، اتنا بغض، اتنا حسد، تو وہ جتنے بھی اچھی راہ پہ چل رہے ہوں گے نا، جنت میں جانے سے پہلے روک دیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہے، بلکہ ایک بڑے ریئر ٹاپک پہ. اس پہ بڑی کم بات کی جاتی ہے اور سوالات بڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، مس انڈرسٹینڈنگز بھی بہت ہیں لوگوں کی. ایکچولی میں نے جب ایک اسلامک اسکول میں یہ ٹاپک پڑھایا تو میں اسٹوڈنٹس کے سوالات سن کے بہت حیران ہوا کہ اسٹوڈنٹس کی کافی مسکنسیپشنز ہیں اس ٹاپک کو لے کے. اور ٹاپک ہے میدان حشر سے لے کے جو حساب کتاب اور پھر جنت تک کا سفر انشاءاللہ. تو اس میں بہت سے ایونٹس کا ذکر ہے، لیکن ان ایونٹس کا سیکوینس کیا ہے، وہ کیا حالات ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، سفارش کے حوالے سے، پھر پل صراط، پھر ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں جو ایونٹس آتے ہیں ہم باری باری ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے الحمدللہ آج میرے ساتھ شیخ عبدالجبار بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہو بیٹر دین ہم ٹو ڈسکس دس ٹاپک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شیخ ماشاءاللہ پچھلا پوڈ کاسٹ بہت اچھا گیا اور بہت لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑا کچھ لرن کیا. آپ نے پوری ایک گائیڈنس دی تھی کہ دین میں کس طرح سے آنا ہے، پڑھنا کیسے ہے، نالج کیسے حاصل کرنا ہے. تو اللہ آپ سے قبول کریں ماشاءاللہ. آمین یا رب آمین. ابھی آپ گجرات سے آ رہے ہیں، کیا مصروفیت چل رہی ہے آپ کی؟ بس ان دنوں میں مصروفیات، کچھ ٹاکس ہیں. اچھا. اور اس کے بعد پھر سفر ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ حج کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خیر سے لے کر جائیں، خیر سے واپس بھی لائیں. آمین آمین. تو شیخ جیسے میں نے بتایا کہ ٹاپک انٹرسٹنگ بھی ہے، ایک سیریس ٹاپک بھی ہے اور اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو، جیسے میں نے کہا نا، اسٹوڈنٹس کے سوالات، بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ میں جب اس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہا تھا نا تو اسٹوڈنٹس نے ایسے سوالات کیے کہ سر آتا ہے کہ سورج بہت قریب آ جائے گا اس دن میدان حشر میں اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. بلکہ وہ ایک لینتھ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج تقریباً میرے خیال 2 گز کا فاصلہ ہوگا یا جو بھی ہے وہ بہتر. جی. تو انہوں نے سوال کیا کہ سر آج سورج اتنا قریب آ جائے تو ہیومینٹی زندہ ہی نہیں رہ سکتی، تو یہ کیسے جو ہے نا وہ پاسبل ہے. پھر پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطلب تلوار کی طرح نوکیلا اور باریک ہے، بہت باریک ہے. تو وہ جب ویژولائز کرتے ہیں تو وہ سوالات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ احادیث بالکل صحیح ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، قرآن پہ تو کوئی کویسچن ہی نہیں ریز کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ باتیں تو قرآن اور صحیح حدیث میں بالکل ہیں، تو ان کو کیسے سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محمد علی بھائی، پہلے تو واقعی یہ بڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے جب آپ نے مجھے بتایا کہ ٹاپک یہ ہے. پوڈ کاسٹ کا یہ ٹاپک ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی ایک چیز ہے جو آپ نے ہی جاری کی اور آگے انشاءاللہ جاری رہے. خاص طور پر جہاں آڈینس یوتھ ہو، جہاں آڈینس وہ لوگ ہوں جو خاص طور پر ان ٹاپکس کو کم سنتے ہیں. ویسے یہ ٹاپکس جو مساجد سے متعلق لوگ ہیں جی وہ بھی کم سنتے ہیں. صحیح. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا نسبتاً یونیورسٹیز میں ہیں یا اسکولز میں ہیں تو ان کا تو معاملہ تھوڑا سا اور دور ہوتا ہے. صحیح.
تو یہ الحمدللہ سرپرائزنگ بھی تھا اور بہت ہی زیادہ میرے لیے خوشی کا بھی باعث تھا. جزاک اللہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی یہ جو سوالات ہیں جی. اور ویلڈ سوالات ہیں صحیح. اور سوالات یہ تو اٹھیں گے ہی, اس لیے اٹھیں گے کہ ان کے متعلق جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سامنے رکھی ہی نہیں گئیں, سیکھی نہیں گئیں, سکھائی نہیں گئیں. اس میں کون کس کا کیا قصور ہے, کتنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس سے یہ سوال سنتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی چیز اگر ان کو سمجھا دی جائے تو تمام سوالات کا جواب, ایسے تمام سوالات کا جواب ہو جائے گا. صرف یہی سوالات نہیں, اس سے ریلیٹڈ سوالات جو کیے جاتے ہیں, مجھ سے کئی مرتبہ کیے گئے, آپ سے بھی کیے گئے ہوں گے یقیناً, قبر کے متعلق. قبر میں سوال جواب کے لیے میت کو اٹھانا, پھر قبر کا وسیع ہو جانا, پھر قبر کا اتنا تنگ ہونا کہ وہ ایک دوسری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں. تو وہ چونکہ ظاہر کی آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں قبر تو اپنی جگہ پر ہے. تو ان سب کا یہ ہے کہ جو رولز ہیں نا اس دنیا کے اور جو آخرہ کے ہیں سب مختلف ہیں, ٹوٹلی مختلف ہیں. صحیح. اب یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کو جب زندگی ملتی ہے, جب انسان کو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے, اس میں ایک زندگی ہے, وہ اس وقت ہوتے جب وہ رحم مادر میں 4 ماہ گزار چکا ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. روح پھونکنے کے بعد وہ ایک زندہ جان ہوتا ہے. بالکل. اور یہ میڈیکل اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, نہ میڈیکل کا کوئی اختلاف ہے, نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کو عام چل رہی ہے ایک بات. اب وہاں کے جو رولز ہیں انسان کی زندگی کے, وہ انسان کے ڈیلیور ہونے کے بعد کے نہیں ہیں, مختلف ہیں. بالکل صحیح. اور اتنے مختلف ہیں کہ کوئی جیسے اگر کوئی سوال کرے کہ ایک بند ایک جگہ پہ ایک سبحان اللہ ووم میں کیسے ایک بچہ رہ سکتا ہے, 3 اس کے اوپر کورز ہیں, سبحان اللہ, 3 غلاف کے اندر ایک بچہ کیسے رہ سکتا ہے, وہ سانس کیسے لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رولز ہی مختلف رکھے ہیں. صحیح. جب وہ دنیا میں آ گیا تو واپس ایسی کنڈیشن میں اس کو لوٹانا اس کی موت ہے. اچھا یہ زندگی کی ابھی باتیں ہیں. صحیح. تو زندگی کے بہت سارے ایسے رولز ہیں جو اس دنیا میں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک ادراک یا علم بھی نہیں, اور جو ہمارے سامنے ہے اس کو بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے جب موت آئے گی نا, موت کے بعد, بلکہ موت سے کچھ پہلے ہی انسان کو فرشتے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. اس وقت سے لے کر پھر آگے سب کچھ مختلف ہے. صحیح. ٹوٹلی مختلف ہے. اب یہ اندازہ کیجئے کہ انسان کی جو فرسٹ فلائی ہوگی اور اس کے روح کی جو اس کے جسم سے نکالا جائے گا وہ وہاں تک ہوگی جہاں تک ابھی دنیا شاید ابھی تصور بھی نہ کر سک رہی ہو. آسمان جو فزیکل ایک آسمان ہے نا, ہمارے ہاں فضا کا اور اسپیس کا تو ایک تصور ہے, گیلیکسیز کا ایک تصور ہے, لیکن جو آسمان ہے وہ فزیکل ایک چیز ہے. قیامت کے دن پھر اس کے دروازے بھی ہوں گے اور پراپر پتہ چلے گا فرشتے اتر رہے ہیں, اور پراپر وہ ایک فزیکل چیز ہے. صحیح. تو پہلی جو فلائٹ ہوگی انسان کی, جیسے ہی روح نکلی, ایک مومن کی تو ماشاءاللہ پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, اور ایک یہ دوسرا جو شخص ہوگا اس کی بھی پہلے آسمان تک ہوگی. اتنی تیزی سے کیسے آدمی وہاں جا سکتا ہے. صحیح صحیح. تو رولز بالکل مختلف ہیں. بالکل. اگر ہم ان کو ان دنیا کے رولز کے مطابق پرکھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی اس میں کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکیں گے. بالکل. اور یہی تو ایمان ہے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر یہی ایمان ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس کے احوال کی خبر دے, اس کے باوجود کہ ہم کتنی ایڈوانسمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تو پھر ایک ہی سورس ہے, اور اس سورس کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلا ہمارا اس پر ایمان ہے. زبردست زبردست. تو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ فزیکل لاز اس وقت کے اور ہوں گے, ہمارے نہیں ہوں گے, اور یہ بہت پاسبل ہے. آج بھی سائنٹسٹ اس پہ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں, بلکہ میں آپ کے سامنے وہ ایک مثال اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں. یہ تصور جو ہے نا, کاردشیو ایک رشین فزسسٹ تھا, اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم سے ایڈوانسڈ سویلائزیشنز ہو سکتی ہیں اس پوری کائنات میں, اور اس نے ان کو نمبرز دیے. جیسے دنیا کو اس نے ٹائپ 1 کہا. ٹائپ 1 سویلائزیشن وہ ہے جو اپنے جو سٹار سسٹم ہے, جو اپنا ستارہ ہے, اس سے جو انرجی آ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکے. یا اس نے کہا کہ جو اپنے پلینٹ میں, جو ان کے پلینٹ میں منرلز ہیں, ریسورسز ہیں, انرجی سسٹمز ہیں, ان کا فائدہ اٹھا لے, رینیویبل, نان رینیویبل انرجی. ٹائپ 2 اس نے کہا کہ وہ سویلائزیشن ہے جو اپنے تمام ارد گرد, یعنی اپنے سولر سسٹم کی جو انرجی ریسورسز ہیں ان پہ قابو کر لے. اب دیکھیں جیسے ہمارے سولر سسٹم میں ایسے پلینٹس موجود ہیں کہ ان کا ایک پتھر, صرف ایک پتھر اگر یہاں پہ آ جائے نا, تو وہ قیامت تک الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے
لیے کافی ہوگا, یعنی اس میں اتنی انرجی ہے, یعنی ایسٹرائڈ ایک آ جائے, پتھر سے میری یہ مراد ہے. پھر اس نے کہا ٹائپ 3 سویلائزیشن ہے, وہ اس سے بھی ایڈوانسڈ ہے, وہ ہے جو اپنے گلیکسی کہکشاں جو پوری ہے, گلیکٹیکل سسٹم کی ریسورسز کا استعمال کر لے سم ہاؤ. اور اس کو اس نے کہا کہ یہ لوگ امورٹل ہوں گے, یہ مریں گے نہیں, کیونکہ ان کے پاس ہر بیماری کا بھی علاج ہوگا, ینگ ہونے کا بھی طریقہ ہوگا. اب یہ اس نے ایک تھیوری پیش کی, اس پہ بہت سی پھر وہ گوروں نے موویز بنائیں اس کو فینٹسائز کر کے جو بھی. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اس کی پاسبلٹیز پہ تو آج سائنٹسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو ہے عیاں ہی نہیں ہوئے. تو جزاک اللہ, آپ نے بہت خوبصورت اور بڑے کم الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا. چلیں یہ مسئلہ تو حل ہوا, اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دوسری بات کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ جس طرح کے لاز چاہے بنا دے گا, ہمیں اس پہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے. شیخ یہ سب منظر سٹارٹ کیسے ہوگا؟ یعنی میرا جو نالج ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا, دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا, یہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات شروع کریں, ایک بات ابتدائی طور پر کرنا چاہوں گا جس کے سننے کے بعد امید ہے کہ سب لوگ اس پوڈ کاسٹ کو اور بہت ہی غور سے سنیں گے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ایک امپورٹنس رکھتی ہیں, لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا. آپ نے یقیناً ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم سے نوازا ہے, آپ نے اس کے مطابق پھر آپ کو جو کویسچنس کیے گئے اس کے مطابق آپ نے اس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا. لیکن کچھ باتیں میں ایڈ کرتا ہوں, شاید اس سے اور